بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوں تو یوٹیوب پر یروشلم، بیت المقدس اور اس کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی کچھ منفرد باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے یوٹیوب پر نہ دیکھی ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، عزت و شان کے اعتبار سے پہلی مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے۔ تینوں مساجد کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خصوصی عظمت کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ یہ شرف صرف اسی مسجد کو حاصل ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصی موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہی، اور سینکڑوں انبیاء کرام نے یہاں اپنا بچپن گزارا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پر انبیاء کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما ہوئے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی جگہ عطا ہوئے۔ یہ مسجد کئی دفعہ آباد ہوئی، اور کتنی ہی دفعہ غیروں نے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس جگہ کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کا مطلب ہے پاک کرنے والا گھر، جس میں گناہوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قبلہ اور تیسرا حرم شریف ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا راستہ ہے۔ ناظرین، مسجد اقصی کے مختصر تعارف کی اگر بات کی جائے تو روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز با جماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا ہمیشہ مسکن رہی ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پرانا شہر، دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے، اور اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے گنبد صخرہ کی، اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری میں شروع کروائی، جو 4 سال میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ ناظرین، گنبد صخرہ یہ زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک کونے سے دوسرے کونے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک کنفیوژن لوگوں کے درمیان پیدا کی جاتی ہے کہ جو پیلے گنبد والی مسجد جس کی ہم بات کر رہے ہیں، گنبد صخرہ، اس کو مسجد اقصی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مسجد اقصی نہیں، مسجد اقصی یہ کالے گنبد والی عمارت ہے، جس کو حضرت عمر نے 14 ہجری میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل کو تلاش کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا، اور پھر خود نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ لمبی سی لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی ہے۔ یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی، اور موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ اس مسجد میں 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائیوں نے حملہ کر دیا اور قبضہ کر لیا، اور ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام ہو گیا، اور مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔
12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی، اور یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب میں تیار کرا کر مسجد میں نصب کیا۔ 5 اگست 1987 کو بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کے ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی، جس سے جنوب مشرق کی سمت کی چھت گر گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں 4 مقامات پر سرزمین شام کو بابرکت زمین کہا گیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت ملک شام موجودہ شام سے بہت زیادہ وسیع تھا، موجودہ فلسطین بھی اس کا حصہ تھا۔ مسجد اقصی شام کی اسی بابرکت سرزمین میں واقع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کی طرف ارشاد ہے جو کہ اس زمانے کے شام اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل تھی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی ایک ایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین و شام کی برکات کسی خاص جماعت، قوم یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں، بلکہ جیسا کہ یہود کا یہ خیال ہے کہ اس سرزمین کی برکات ان کے لیے مخصوص ہے، بلکہ اس سرزمین کی برکات تمام اقوام، مذاہب اور جماعتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اسی طرح کئی اور مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین شام کو برکت والی جگہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، مسجد اقصی روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد ہے کہ جس کو عبادت الہی کے لیے تعمیر کیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ ناظرین، اس روایت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسجد اقصی یہ روئے زمین پر دوسری مسجد تھی جو عبادت کے لیے تعمیر کی گئی۔ ناظرین، مسجد اقصی کوئی عام مسجد نہیں بلکہ یہ وہ مسجد ہے جس کو جلیل القدر انبیاء نے تعمیر کیا ہے۔ جی ہاں، یہ عام لوگوں نے نہیں بلکہ انبیاء کی تعمیر کی گئی مسجد ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بنیادیں رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل کرواؤں گا۔ تو اس کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو صحیح احادیث میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 3 چیزیں مانگی۔ وہ لوگوں کے مقدمات کے ایسے فیصلے کریں جو اس فیصلے کے موافق ہوں، تو انہیں یہ چیز دے دی گئی۔ نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی سلطنت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی ہو، تو انہیں یہ بھی دے دی گئی۔ اور جس وقت وہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے اسے اس کے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ ناظرین، یہ عام مسجد نہیں بلکہ یہ ایسی مسجد ہے کہ جہاں دجال بھی داخل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، دجال جب اس کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا، لیکن 4 جگہوں پر وہ داخل نہ ہو سکے گا۔
وہ 4 جگہیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی مکہ مکرمہ، دوسری مدینہ منورہ، تیسری مسجد اقصی اور چوتھی مسجد طور۔ جی ہاں ناظرین، یہ 4 مقامات ایسے فضیلت والے ہیں جہاں پر دجال بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان کھڑے تھے تو فرمانے لگے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار ایسا ہی فرمایا، میری امت کے لوگوں وہ تم میں نکلے گا، وہ گمریالے بالوں والا اور گندمی رنگ کا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی ہوگی ہی نہیں، اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، اس کے پاس پانی کی نہریں، روٹیوں کے پہاڑ، اسے اتنی طاقت و قوت دی جائے گی کہ ایک جان کو قتل کر کے اسے زندہ بھی کر سکے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا لیکن زمین سے کوئی چیز نہیں اگے گی۔ وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے گا، یہاں تک کہ ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ وہ 4 مسجدوں کے قریب نہ آ سکے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد مقدس اور کوہ طور۔ جی ہاں ناظرین، اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی وہ مقدس اور متبرک مقام ہے کہ جہاں پر دجال جیسا فتنہ داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور مسجد اقصی میں رہنے والے مسلمانوں کی، بیت المقدس میں رہنے والے مسلمانوں کی، فلسطین میں رہنے والے مظلوموں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔